الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہم وابا ثواب کما قرئ فی القرآن فی روح المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر صلوات محمد و آل محمد کی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَالدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہم صلی صاحب کعب قوسین ولیہ الدارین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وولایتہم اجمعین وقولہ الحق قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات محمد و آل محمد دعا ہے کائنات کا کریم خالق رحمان الرحیم اللہ خالق محمد و آل محمد اللہ عزتوں کا وارث اللہ عظمتوں کا خالق اللہ ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے مومن بیمار ہیں ذکر کا صدقہ مولا نے شفائے کلی عطا فرمائے بانی مجلس میرے بھائی جان کہ مولا رزق میں وسعت عطا فرمائے جتنے مرحومین ان کے اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے کریم خالق ان کے درجات بلند فرمائے سب سے بڑی دعا میرے مولا میرے اللہ میرے مالک میرے خالق میں اس پاک منبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہوں تجھے واسطہ ہے محمد و علی کا ہم سب کے گناہیں کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں صلوات ایک عظیم عبادت ہے آپ کے اور میرے 8ویں تاجدار امامت امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں کسی بندے کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ رحمت خدا سے مایوس ہو چکا ہو میں اس بندے کی بخشش کی ضمانت دیتا ہوں صرف اور صرف وہ محمد و آل محمد پہ کثرت سے درود بھیجا کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد جتنے سامعین تشریف فرما ہیں نہایت مختصر انداز سے حسب روایت حسب عادت اپنی مجلس کی ابتدا
ہمیشہ ایک ایسی بات سے کرتا ہوں تاکہ لوگوں تک کچھ پیغام پہنچ جائے. مقصد مجلس یہ ہے کہ آپ کچھ پیغام لے کر جائیں. میرے نبی سلطان الانبیاء سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء طٰہٰ یاسین مزمل مدثر سلطان الانبیاء خاتم النبیین سردار الانبیاء مولائے علی کے بھی مولا سرکار اپنے ایک پیارے صحابی جن کا نام جندب ابن جنادہ، توجہ رہے، قبول اسلام سے پہلے چوریاں کرتے تھے. توجہ ہے. دیکھیے چور وہ ہوتا ہے جو بھوکا ہو. بھوکا بندہ چوری کرے، یعنی غریب تھے، بھوکے تھے، چوریاں کرتے تھے. لیکن ذہن میں ایک بات رہتی تھی، پوری توجہ جاؤں گا، کہ یہ ہم بتوں سے کیوں مانگتے ہیں. اپنے بھائی سے کہنے لگے یہ تم جس بت سے مانگتے ہو یہ کیا دے گا؟ کہا تم خداؤں کی توہین کر رہے ہو. کہا میرا دل نہیں مانتا. میں صحابی کا نام بتاؤں گا، آپ لطف لیں گے. ایک دن گئے سارا علاقہ اکٹھے ہو کر اپنے بت لات کے پاس مانگنے کے لیے، تو جناب جندب بھی گئے. جب گئے تو ایک کتا اس بت کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. بت کے اوپر کتا بیٹھا ہوا تھا. اس کتے نے اس بت کے اوپر پیشاب کر دیا. جناب جندب کہتے ہیں تو کیسا خدا ہے، ایک کتے سے بھی خود کو بچا نہیں سکتا. ذہن میں دل میں شمع توحید جل چکی تھی. یا سرکار کی نبوت کا اعلان ہوا. ادب جندب سفر کرتے ہوئے سرکار کے پاس جب آیا خالی ہاتھ تھا، کچھ نہیں تھا. سرکار نے کہا ہے جندب آج سے تو جندب نہیں، آج سے تو ابو ذر ہے. پتہ نہیں میں کہاں کہہ گیا بات. تو ابو ذر ہے. اور میرے رسول نے فرمایا زمین اور آسمان میں ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اور میرے نبی کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ ایک سفر میں نبی نے کہا کوئی بندہ جنگ کی حالت میں مدینہ میں نہ رہے، جو رہے گا وہ منافق. جناب ابو ذر اپنی اونٹنی کو تیار کر رہے تھے، بوڑھی اونٹنی، بیمار اونٹنی، اس نے چلنے سے انکار کر دیا. جناب ابو ذر نے اپنا سامان اپنے کندھے پہ رکھا، قافلہ نکل گیا، ابو ذر پیچھے پیچھے. وہاں سارے سچے تو نہیں تھے. کہ یا رسول اللہ ابو ذر نہیں آیا. میرے رسول نے فرمایا اللہ نے چاہا تو ضرور آئے گا. کافی دیر گزر گئی. دور ایک شخص آ رہا ہے صحرا میں، ضعیف ضعیف. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے. کیا کہوں ابو ذر تیری عظمت کے، رسول کی محبت کے، رسول کی عنایت کے. میرے رسول نے دور سے دیکھ کر کہا تو جو کوئی بھی ہے بس ابو ذر ہو جا. علی کا صحابی ہے ابو ذر. اور محبت دیکھیے، یہ پیغام ہے ان کی زندگیاں ہمارے لیے. ابو ذر واحد صحابی ہیں جنہوں نے صرف ایک شادی کی. عرب کے دستور میں ایک شادی، اور زوجہ سیاہ تھی، کمزور تھی. لوگوں نے کہا ابو ذر شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہ خدا کی اس رضا پہ راضی ہوں. کیا پیغام دیا ابو ذر نے؟ خدا کی اس رضا پہ راضی ہوں، بس ضرورت ہی نہیں. ضرورت ملے بھی کیسے، علی کی نوکری سے فرصت ہی نہیں. آ گئے ایک دن رسول کے پاس. کہا یا رسول اللہ
عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت کرتے ہوئے، کوئی راز ایسا ہے جو ابو ذر نہ جانتا ہو؟ توجہ میری، یہ ابتدائی مجلس ہے، کوئی راز ایسا جو ابو ذر نہ جانتا ہو؟ میرے رسول نے فرمایا ہاں ابو ذر، وہ سامنے جو حجرہ ہے نا اس میں تیرے لیے ایک راز ہے۔ ابو ذر روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے سامنے حجرے میں گیا، عجب منظر تھا، مکمل حجرہ خالی تھا، وہاں پر ایک مصلی تھا اور مصلی پر علی تھے اور علی کا سر سجدے میں تھا۔ مشکل باتوں پہ نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ علی کا سر سجدے میں تھا۔ کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کہا یہاں تو کوئی راز نہیں ہے۔ کہ پھر میرے ذہن میں خیال آیا جب میرے رسول نے کہا ہے کہ راز ہے تو پھر ہے۔ ابو ذر کہتے میں نے اپنے کان علی کے سجدے کی طرف کیے، علی فرما رہے تھے اللہم ارحم علی امت محمد بحق محمد، میرے اللہ اس امت پہ رحم فرما محمد کے صدقے میں۔ کہ میں واپس رسول کی بارگاہ میں پہنچا، جو نتیجے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، رسول کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے دیکھا اب رسول سجدے میں ہیں، میں نے کان قریب کیے، رسول فرما رہے تھے اللہم ارحم علی امتک بحق علی ابن ابی طالب، میرے اللہ اس امت پر رحم فرما۔ علی کے صدقے میں دونوں کا سجدہ ختم ہوا، میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا عجب راز ہے، وہ مانگتا ہے آپ کا وسیلہ دے کر، آپ مانگتے ہیں اس کا وسیلہ دے کر، یہ راز کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ابو ذر یاد رکھنا وہ سنتا ہی یا محمد کا وسیلہ ہے یا علی کا وسیلہ۔ سفارش تگڑی ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے جس آیت کریمہ سورہ توحید کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت، لوگ مذہب سے بیدار ہوتے جا رہے ہیں، خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، سوشل میڈیا آیا، الہاد پھیل رہا ہے، ایتھیسٹ پاکستان کے معاشرے میں۔ کیوں؟ مذہب کی صحیح تعریف نہیں بتائی گئی، لوگ بیدار ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے دائیں بائیں بہت سے لوگ ہوں گے جو یورپ کا معاشرہ تھا جو اس نے اختیار کیا، آج وہ ہمارے یہ معاشرے اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، اے میرا حبیب تو کہہ کہ وہ ایک ہے۔ بہت بڑی بات نہیں سمجھا گیا، تو کہہ کہ وہ ایک ہے۔ میرے مالک تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میرا نبی ان سے ذرا پوچھ تو صحیح کہ علم والے اور جاہل برابر ہوتے ہیں؟ یعنی وہ عرب اتنے جاہل تھے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہا ان سے پوچھو، ان لوگوں کو تیری ذات منوانی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ یہ بہت مشکل کام۔ دیکھیے وہ لوگ جو عالم اور جاہل کا فرق نہیں کر سکتے، ان لوگوں سے منوانا تھا اللہ، اور وہ اللہ جو دکھائی نہیں دیتا، جو سنائی بھی نہیں دیتا، جو موجود بھی ہے لیکن لا وجود ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، میرا نبی ان سے کہہ دے کہ وہ ایک ہے۔ میرے اللہ یہ مانیں گے کیسے؟ یہ تو بڑے جاہل ہیں۔ اللہ نے کہا میں مسبب الاسباب ہوں، اختیار میرا ہے، قدرت میری ہے، طاقت میری ہے، قوت میری، اختیار میرا، طاقت میری۔ میں نے وسیلے ایسے بنائے کہ حسن محمد کا دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو، صداقت محمد کی دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو، امانت محمد کی دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو، شرافت محمد کی دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو، عبادت محمد کی دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو، شجاعت محمد کی دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ کو، سجدے محمد کے دیکھیں گے مانیں گے مجھے اللہ
अल्लाह को, हुस्न मोहम्मद का देखेंगे मानेंगे मुझ अल्लाह को, जुल्फ मोहम्मद की देखेंगे मानेंगे मुझ अल्लाह को, हाथ मोहम्मद के देखेंगे मानेंगे मुझ अल्लाह को, असहाब मोहम्मद के देखेंगे मानेंगे मुझ अल्लाह को। मैंने कहा मेरे अल्लाह इतनी बात तो समझ में आ गई कि तुझे मान लेंगे, लेकिन ये बड़े जाहिल हैं, ये कहेंगे जरा बता तो सही उसका चेहरा कैसा है, उसके हाथ कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, वो बोलता कैसे है। अल्लाह ने कहा मैंने बंदोबस्त कर दिया, मैंने सिर्फ मोहम्मद को नहीं भेजा, मैंने उसके साथ अली को भी भेजा। जब ये कहेंगे चेहरा कैसा है, कहना वजहुल्लाह देखो, जब कहें आंखें कैसी हैं, कहना नैनुल्लाह देखो, जब कहें वो बोलता कैसे है, कहना लिसानुल्लाह देखो। या सलामत सलामत रहे। अल्लाह ने बंदोबस्त करके भेजा। दलील है तौहीद की अली, बहुत बड़ी दलील तौहीद की। सारी दुनिया कहती है खुदा से डरो, आप घबरा तो नहीं गए? मैं जानता हूं रजब का महीना है, मौजू मुश्किल है, मैं बात छेड़ बैठा हूं, आप बोले ना बोले मैं पैगाम दे के चला जाऊंगा। एक मौलवी साहब आए, मैं अपनी जाती बात कर, वो मुझे कहने लगे, और भी साहिबान तशरीफ फरमा थे, उन्होंने कहा अल्लाह से डरो, अल्लाह की पकड़ बड़ी जालिम, उससे खौफ ज़दा। वो खुदा का डर समझाते रहे। बाद में उन्होंने कहा कोई सवाल आपका? मैंने कहा हुजूर मेरा एक छोटा सा सवाल। उनका जी बेटा। मैंने कहा मौलाना साहब ये बताएं वो कौन सा ऐसा जंगली जानवर है जिसके जिस्म में चर्बी नहीं बनती? उन्होंने कहा यार ये अजीब बात है, मैं तुम्हें खुदा का खौफ समझा रहा हूं, तुम कह रहे हो चल। मैंने कहा हुजूर बताएं तो सही। उन्होंने कहा नहीं पता। मैंने कहा मैं बताता हूं। उन्होंने कहा बताएं। मैंने कहा हिरन। कहा वो क्यों? मैंने कहा वो हर वक्त खौफ में रहता है, वो पानी पीते हुए भी डरा रहता है, वो घास खाते हुए भी डरा रहता है, इस वजह से उसके जिस्म में चर्बी नहीं बनती। मैंने कहा मौलवी साहब आपकी गर्दन बता रही है कि आपके अंदर खौफ खुदा कोई नहीं। सलामत रहे, मेहरबानी आपने साथ दिया, आपने साथ दिया, शुक्रिया आपका। मुझे लगता है सर्दी ज्यादा है शानिकडर में। एक नारा सुना वाली का, ना मेरे भाई खौफ ये नहीं हर वक्त बंदा सहमा रहे। आज तुझे खौफ खुदा समझाऊं जो अली ने समझाया। अली ने फरमाया मेरे अल्लाह, अली तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता, तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच में नहीं करता, और अली तेरी इबादत इसलिए भी नहीं करता कि अली तेरी जहन्नुम से डरता है। ये पैगाम था अली का, समझा कोई नहीं। भाई अली जन्नत की लालच करे ही क्यों? अली के बच्चों की है, अली के बच्चों की जागीर है, अली क्यों लालच करे? और अली क्यों डरे? डर नहीं। अली ने फरमाया बारी ताला तेरी जहन्नुम का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि अली ने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। जिस बंदे ने नाफरमानी नहीं की, जिस बंदे ने खुदा के कहे का इनकार नहीं किया, उसमें कैसा खौफ, कैसा डर उसमें? वो खौफ में क्यों रहे? उसका अल्लाह है जो हबलुल वरीद में रहता है, यहां रहता है। अच्छा मालिक एक सवाल पैदा हुआ, हबलुल वरीद में रहता है ना, शाहराग के करीब रहता है, तो मालिक जब तूने अपना आप मनवाना था तो यहीं से बोल के कह देता कि तू है, यहीं से बोल के कह देता कि तू है, हम मान लेते। तू कह देता कि मैं खालिक हूं, हम कहते आमीन। तू कह देता मैं मालिक हूं, हम कहते आमीन। मेरे अल्लाह ये 1,24,000 पैगंबर भेजने की जरूरत क्या थी? पैगंबरों को पत्थर भी पड़वाए, जरूरत क्या थी? मालिक ने बताया, समझाना ये चाहता था, मकसद अपनी जात मनवाना नहीं, वो मनवाना है जिसने बताया है कि वो है।
سلامت یا ہاں وہ منوانا مقصد جنہوں نے بتایا کہ وہ ہے، انہیں چھوڑ کے پھر بندہ کہ میں بس اللہ لیا کہاں سے خدا کو پہچانا؟ کوئی دلیل لا کے دکھاؤ، تجھے بتاؤں علی نے دلیل کیا دی۔ ایک شخص آیا خدا کو نہیں مانتا، قرآن کہہ رہا ہے رب المشرقین والمغربین، خدا مشرق کا بھی رب، خدا مغرب کا بھی رب، ایک رب ہر طرف۔ دیکھیے یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب کیمرے تھے یا موبائل فون تھا یا انٹرنیٹ تھا، وہ زمانہ نہیں۔ سادہ بندہ علی سے سوال پوچھ رہا ہے ایک اللہ ہر طرف کیسے؟ علی نے اس کے مزاج کے مطابق دلیل دی۔ علی نے کہا یہ چراغ ہے، کہاں مولا ہے؟ کہا اس کی روشنی کس طرف ہے؟ کہا مولا ہر طرف ہے۔ کہا کمال نہیں ہو گئی، چراغ کی روشنی ہر طرف ہے، چراغ کا خالق ہر طرف نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل ہے، یہ علی کی دلیل ہے، یہ دلائل ہیں علی کے، اور دلائل دے کر بتایا کہ وہ ہے۔ دیکھیے 5 عہدے، پوری توجہ رہے، اللہ نے تخلیق کیے۔ پہلا عہدہ خلافت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یعنی پتہ چلا خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، بندے کا نہیں۔ خلیفہ اللہ بنائے گا۔ دوسرا عہدہ نبوت، تیسرا عہدہ رسالت، چوتھا عہدہ امامت، پانچواں عہدہ ولایت۔ 5 عہدے اللہ نے تخلیق کیے۔ اللہ نے ان 5 میں سے سب سے افضل عقیدہ جو تخلیق کیا وہ ولایت ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، میں قرآن سے دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے خلیفہ بنایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی خلیفہ ہوں۔ اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں۔ اللہ نے نبی بھیجے، یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ نے امام بھیجے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں امام۔ لیکن اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ ایک اللہ، آؤ بھائی جان، آؤ بھائی ندم، بسم اللہ، صلوات پڑھیں سیدادے کی آمد پر، آؤ بسم اللہ، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، بارے دیگر صلوات پڑھیں۔ یہ بھی ولی، میں بھی ولی، میرا رسول بھی ولی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ہونے کی دلیلیں یہ 2 تھے۔ ان دونوں نے بتایا کہ خدا ہے، ورنہ خدا کو تلاش کیجئے، کہاں سے ڈھونڈیں گے اللہ کو؟ کہاں سے آئے گا اللہ؟ پہلے انہیں مانی ہے، یہ بتائیں گے کہ وہ ہے، یہ بتائیں گے۔ دیکھیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ۔ بھائی جان آگے میں زیادہ دیر زحمت نہیں دیتا، وہ سوتا نہیں، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ جناب کمبر روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں 40 سال علی کی خدمت کی، کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ علی فرما رہے ہیں اے سورج گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ اے چاند گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ وہ کہہ رہا ہے میں بھی نہیں سوتا، یہ کہہ رہا ہے میں بھی نہیں سوتا، کمبر گواہی دے رہا ہے۔ اب خدا نے کہا میرا نبی اسے سلا۔ سلامت
اب اسے سلا ادھر نبی کی جان کو خطرہ محسوس ہوا. نبی نے کہا علی آج تو سو جا. ادھر علی سویا اور خدا نے قرآن میں آیت اتاری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. جن کا سونا خدا کی مرضیاں خرید لے اللہ جانے ان کا جاگنا کیا ہوگا. سلامت حیدر لائیے اس سے بڑی کوئی خدا کے ہونے کی دلیل. میں اختتامی مراحل میں آ گیا. ہم خوف زدہ ہیں, ہم سہمے ہوئے ہیں, اس لیے ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا. ڈر کی عبادت اور ہوتی ہے. بھائی بچے کو کام دینا, دو طرح کے بچے ہوں گے. ایک دل سے کریں گے, ایک ہوں گے ڈر سے کریں گے. جو دل سے کریں گے ان کا دل لگے گا, جو ڈر سے کریں گے دل آنا. پھر دیکھ کہ عبادت کیسی ہوتی ہے. علی کو لگا تیر پنڈلی میں, نکالنے لگے, تکلیف ہوئی. رسول نے فرمایا تب نکالنا جب علی حالت نماز میں ہو. نکالا گیا تیر, معلوم ہی نہیں, کیونکہ خوف کی ڈیفینیشن غلط کی گئی. سہمنا خوف نہیں, ڈرے رہنا خوف نہیں. اتنا مان کہ وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر ایسے ہادی, علی جیسا ہادی, اتنے خوبصورت ہادی کسی قوم کے پاس نہیں. اور علی کی ساری زندگی, میں بالکل آخری جملے اور بھائی جان کے حوالے منبر, ساری زندگی واحد پوری کائنات میں ایک تیرا اور میرا امام ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی بچپن سے لے کر اپنے آخری وقت تک ہر لمحہ کامیابی تھی. اور علی فخر کر سکتے تھے ہر لمحے پر. علی کہہ سکتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, مجھے اپنی اس کامیابی پہ فخر ہے. علی کہہ سکتے تھے میں کعبہ میں پیدا ہوا, مجھے اس بات پہ فخر ہے. علی کہہ سکتے تھے محمد نے میرا استقبال کیا, اس بات پہ فخر ہے. علی کہہ سکتے تھے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے آتے ہی قرآن سنایا, میں نے زبور سنائی, میں نے انجیل سنائی, میں نے تالمود سنایا. علی کہہ سکتے تھے میرا چہرہ وجہ اللہ ہے, مجھے اس بات پہ فخر ہے. علی کہہ سکتے تھے میری کامیابیاں زندگی بھر ہیں, میری کامیابی کہ میں کعبہ میں آیا, میری کامیابی کہ محمد نے مجھے اٹھایا, میری کامیابی کہ میرا چہرہ وجہ اللہ ہے, میری کامیابی کہ میری آنکھیں عین اللہ ہیں, میری کامیابی کہ میرے ہاتھ ید اللہ ہیں, میری کامیابی کہ میں احد کا فاتح, میری کامیابی کہ میں بدر کا فاتح, میری کامیابی کہ میں خیبر کا فاتح, میری کامیابی کہ میں خندق کا فاتح, میری کامیابی کہ میں امیر المؤمنین, میں نقطہ بائے بسم اللہ, میں تاج الاوصیاء, میں ثواب الاعمال, میں جہد المؤمنین, میں باب حتہ, میں دابر اللہ, میں ذاکر ذکر خدا, میں رحمت دو عالم کا جانشین, میں صدیق اکبر, میں ضامن اکبر, میں فاتح عالم, میں کلام اللہ, میں لسان اللہ, میں عین اللہ, میں وجہ اللہ, میں ناطق قرآن, حسنین کریمین میرے بیٹے, زہرا جیسی میری زوجہ. علی نے ساری زندگی کسی کامیابی پہ فخر نہیں کیا, لیکن حالت سجدہ میں جب علی کو ضرب لگی علی نے فرمایا فزتو ورب الکعبہ, خدا کی قسم آج علی کامیاب ہوا. پھول بنتے ہیں, علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں, انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. ان کے باپ اور دادا کی منزلت نہ پوچھ, جن کے بیٹوں کی سواری رسول. سلام. دن ڈھلا, شام ہوئی, اب مجھے گھر جانے دو, مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو. زامن تمام ہو گئی, دو جملے مصائب کے تاکہ مجلس کی تکمیل ہو جائے.
इस उम्मत ने इस तौहीद का पहला सिला मोहम्मद की बेटी को दिया। ऐसा सिला दिया जो मोहम्मद की बेटी की कब्र भी आज तक नहीं पता। जख्मी बतूल, बड़ी आसानी से सुन लिया आपने। किताब में एक जुमला लिखा हुआ था, ज़राबा, इतना मारा मोहम्मद की बेटी को। भाई नजम, अगला जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अगला जुमला साहिब किताब ने लिखा, जब बंदे के हाथ थक जाते हैं ना, फिर वो किससे मारता? कि जालिमों ने हाथ थक गए, इतना मोहम्मद की बेटी को मारा। जख्मी बतूल वसीयत कर रही, या अली, अम्मार को मेरे जनाजे में जरूर बुलाना। मेरे मौला ने फरमाया, वाहिद साहबी अम्मार? क्यों सैयदा? कि मैं जानती हूं वो मदीना की गलियों में ऐलान करता फिर रहा होता है, बतूल सच्ची थी, बतूल सच्ची है, बतूल सच्ची थी। बतूल के गवाह सच्चे थे। अली, वसीयत सुन के जनाब सैयदा की एक जुमला अगर सुन सको तो। एक बार अली अपने हुसैन के साथ गली में जा रहे थे। अगर गिरिया बुलंद हुआ मैं इसे जुमले पे छोड़ दूंगा। अचानक हुसैन अली का हाथ मजबूती से पकड़ के जमीन पर बैठ गए, अपने दोनों हाथ अपनी आंखों के सामने कर दिए। अली ने कहा, हुसैन क्या हुआ? हुसैन उठना। हुसैन ने कहा, बाबा थोड़ी देर बैठने दे। अली ने कहा, वजह क्या है? हुसैन रो के कहते हैं, बाबा वो बंदा जा रहा है जिसने मेरी मां को मारा था। बाबा मैं कैसे देखूं? मैं कहता हूं, हुसैन तेरी गुर्बत के क्या, तेरी गुर्बत पे कायनात कुर्बान करूं। वो मंजर कहां था जब ज़हरा की बेटियों को कोई ताज़ियाने मारता है, कोई पत्थर मारता है। तेरी बेटी कहती थी, मेरे कान जख्मी, मेरा सर जख्मी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।